So we are discussing the contents of chapter number 4, which have the title Islamic Concept of Ownership. And in this chapter, the model which is related to limits of private ownership. So in this module, we will be discussing about the different aspects of the limitation related to the private ownership. کہ انسان کے پاس اس کی آنرشپ تو ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اون کر سکتا ہے، مگر اس پرائیویٹ آنرشپ کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ دی ریئل آنر آف ویلتھ از اللہ. دس از ویری مچ کلیئر اینڈ وی ہیو ڈسکسڈ اٹ مینی ٹائم انڈر ڈفرینٹ ہیڈس کہ اصل میں اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے تو اس کے حقیقی مالک وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس زمین پر اپنی نیابت دی ہے، اور یہ نیابت یقیناً اس کی احکامات کو امپلیمنٹ کرنے میں ہے، نہ کہ یہ نیابت بالذات ہے. یعنی جو بھی اوامر ہیں اس کی طرف سے، احکامات ہیں، ان کا نفاذ کرنا، اور جو نواہی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے اس سے لوگوں کو روکنا اور منع کرنا. It is Allah who blessed the right of ownership on man, and this is definitely because of a trust relationship between man and God. Man's right of ownership is not absolute, but it is subject of limits and restraints imposed upon it by Allah. What Allah says in Quran, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہ آیت وی مسٹ نو دی پیریڈ آف ریویلیشن آف دس ورس. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے یقیناً یہ قارون کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت مال و دولت سے نوازا تھا. اور جب لوگوں نے اس مال و دولت کے بارے میں اسے یہ نصیحت کی کہ آپ اس میں سے غریب لوگوں کو بھی دیں، تو اس نے اس سے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو میں نے جتنا کچھ بھی کمایا ہے یا جن چیزوں کا یہ میں مالک ہوں، یہ میری اپنی ذاتی محنت ہے اور یہ میری عقل کی بدولت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جنرل انسٹرکشن دی کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اور تو تلاش کر آخرت کو اس چیز میں یا اس چیز کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دی. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور مت بھول اس شیئر میں سے دنیا میں. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو بھلائی کا معاملہ کر جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا معاملہ کیا آپ کے ساتھ. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کو تلاش مت کرو، فساد مت پھیلاؤ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں مفسدوں کو. اینڈ دیٹ ویلتھ وچ ہیز گیون یو ڈیمانڈیڈ دی ہیئر آفٹر ود اٹ، اینڈ ڈو ناٹ فارگیٹ یور شیئر آف دی ورلڈ، اینڈ ڈو سچ گڈ ود دی پیپل ایز اللہ ہیز ڈن گڈ ود یو، اینڈ ڈو ناٹ ڈیزائر ڈسپیوٹ ان دا لینڈ، انڈیڈ اللہ ڈز ناٹ لو دی ڈسپیوٹرس. سو in the interpretation of this verse of Surah Al-Qasas, Mufti Muhammad Shafi Rahmatullah Alayh writes, number 1, whatever man owns has been given to him by Allah. جو کچھ بھی انسان کی ملکیت میں ہے یقیناً وہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے ہی دیا ہے، یا چاہے وہ مال ہو، یا وہ عقل ہو، یا وہ اولاد ہو، یا وہ شہرت ہو، یا وہ علم ہو، یقیناً ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے. نمبر 2 کہ مین شوڈ اسپینڈ ہز ویلتھ ان سچ مینر دیٹ ہز الٹیمیٹ پرپز شوڈ بی ٹو اچیو سکسیس ان دی ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر بوتھ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی مال و دولت انسان کو دی ہے تو اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا
اصول ہے. Since wealth has been given by Allah, man should spend it in accordance with his commands. Allah has given two kinds of order for the use of this wealth. ان دو آرڈرز میں جو پہلا آرڈر ہے وہ یہی ہے کہ مین شوڈ گیو اوے اے پورشن آف ہز ویلتھ ٹو ادرس. پہلا آرڈر تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، انسان اس کا ایک پورشن جو ہے وہ غریب، مسکین اور نادار اور وہ لوگ جو کہ محروم ہیں ان کو بھی دے. قرآن نے ایک اور مقام پہ کہا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور تمہارے مال میں حق ہے، حصہ ہے ان کا بھی جو مانگ رہے ہیں اور ان کا بھی جو مانگ نہیں رہے مگر ان انعامات سے محروم ہیں. This order has been issued because whatever man owns has been given to him by Allah. Hence, man should show benevolence to others. Number 2, Allah has the right to forbid you to use this wealth in some particular way. جب حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں تو یقیناً وہ اس بات کا استحقاق بھی رکھتے ہیں کہ انسان کو کچھ خاص صورتوں میں اس دولت کے خرچ سے منع کریں اور روکیں. It is his prerogative to deny you your right over wealth in case it is likely to cause strife or evil in the land. یعنی ایسی تمام صورتیں کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ناپسند فرمائی، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی، ان چیزوں میں اس دولت کو اسپینڈ کرنے سے روکا جائے گا. اس لیے کہ اگر یہ دولت ایسے کاموں میں صرف کی جائے جو خلاف شرع ہیں یا جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے تو یہ فساد فی الارض کے زمرے میں ہی آتا ہے. یعنی اس کی خلاف ورزی کر کے اگر اس دولت کو خرچ کیا جائے گا اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا یا اس کو ایسے کاموں میں انویسٹ کیا جائے گا جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے اور اس کے رسول نے اپنے ارشادات میں منع فرمایا ہے تو یہ فساد فی الارض ہوگا، اس لیے کہ ان کاموں میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں ہوگی.